جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی صورتحال کی کہ مسلم لیگ کاف ایک بار پھر حکومت سے ناراض نظر آ رہی ہے. اہم اجلاس بلایا ہے. اہم اجلاس. اوریہ صاحب، آپ کی اعلیٰ حکام سے بھی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے کاف لیگ کے، اور کیا مطلب تاثرات نظر آ رہے ہیں اس بار؟ یہ بھی اس بار صرف دھمکی ہے کہ واقعی میرے خیال ہے ہونے والا دھمکی نہیں ہے. میرے سیریس ہے؟ میری جہاں تک اندازہ ہے اور جو میں نے خبر یہ ہے کہ یہ پہلا اجلاس نہیں ہے، اس کے بعد اب اجلاس چلیں گے. ایک پارٹی نے کم ٹور پہ ہے. کم ٹور پہ. اچھا، کہتے ہیں یہ بگننگ. وہ کہتے یہ ہیں کہ بنیادی طور پر ہماری جو یاد ہے صرف چند موقعوں پہ آتی ہے، جب کبھی کوئی ووٹ کی ضرورت ہو، جب کبھی کچھ چیز کی ضرورت ہو، اس کے علاوہ ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی اور بہت شدید ریزنٹمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا پوری میں دیکھیں کولیجن گورنمنٹ ہے نا. یہی پنجاب تھا نا، جسی پنجاب میں پیپل پارٹی کی اکثریت نہیں تھی اور پیپل پارٹی نے 5 ووٹوں سے نکئی کو گورنمنٹ دی ہوئی تھی. پیپل پارٹی نے 32-30 ووٹوں پہ وٹو کو گورنمنٹ دی ہوئی تھی اور وٹو چلاتا تھا گورنمنٹ باقاعدہ ان کو ساتھ ملا کے. تو وہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے ساتھ اگر یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ انہوں پنجاب نہیں دینا، تو پی ٹی آئی کو تو پنجاب مل گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اندھی ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس ڈیلیور نہیں کرتا تو آپ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی سے بندہ آنا چاہیے. لیکن میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ شاید وہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے بھی خلاف ہیں کہ جناب نہیں. عثمان، میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ عثمان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کے بجائے جو آپ ریپلیسمنٹ اپنے ملک اس کے اندر ڈھونڈتے اپنی پارٹی سے ڈھونڈتے وہ غلط ہے. آپ کی پارٹی میں اگر ان کا حق نہیں ہے، اکثریتی پارٹی ہے، عثمان بزدار کسی کو بھی لگا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا، آپ نے ڈیلیورنس دیکھنی ہے. اگر عثمان بزدار کی جگہ کوئی دوسرا اور چوائس موجود ہوتا تو عمران خان صاحب لگا دیتے. سر 20 ان کے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں. علیم خان صاحب پڑھے ہیں، اسلم اقبال کا نام لیا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب آنے لگے، وہ صورتحال شروع ہو گئی، نیب والی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اسلم اقبال صاحب کا اپنا وہ کلاؤڈ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا تھا. اس کے خلاف پھر اس طرح ان کے شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے اپنے پارٹی کے بندے نے ہرا دیا. پھر بعد میں ہرانے کے بعد پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. راجہ یاسر مائیو کا نام لیا جاتا ہے، بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، ان پر بھی غور ہو سکتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. لیکن عمران خان صاحب کی سب سے بڑی وجہ کہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ابھی اتنے کیچ ڈراپ کر دیے ہیں اس نے عثمان بزدار. لیکن وہ تو جب بھی آتے ہیں وہ تو پیچھے کھڑے ہیں کہ میرا وزیر اعلیٰ تو یہی ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ کیوں بھی نہیں؟ جب بار بار میں نے کہا نا کہ وہ کہنا مشہور ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ والی کیفیت ہے. عمران خان صاحب کا اپنے علاوہ کوئی اور دشمن اس ملک کا نہیں ہے. سچی بات بتاؤ، باقی تمام ہمدرد ہیں ان کے. لیکن آپ نے شبر زیدی صاحب کا خط ضرور پڑھا ہوگا جنہوں نے شیری مزاری صاحبہ کو لکھا. اس کے اندر جتنی تعریفیں انہوں نے عمران خان صاحب کی ہیں کہ انہوں نے ایسا لیڈر ہی نہیں دیکھا جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا. شبر زیدی صاحب آخری 3 مہینے نہ مجھ سے بات کروائیں. اچھا. انگزائٹی کے پیشنٹ ہو گئے تھے. وہ خود کہتے ہیں شبر زیدی صاحب مریض ہو گئے تھے. شبر زیدی صاحب پاکستان کے فرگوسنس کا آپ دیکھیں کتنے بڑے لیول کے وہ بندے تھے اور کیا چیز تھے. آپ ان کو خود جیل لے کے آئے. یہ بھی آج بات میرے سے کہتے ہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتی. یہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے مشیر جو رکھ رہے ہو وہ کیوں رکھ رہے ہو، اور اگر کیوں رکھ رہے ہو تو ان سے آپ نے کام کیا لینا، نکال کیوں رہے ہو، اور پھر نکال کیوں رہے ہو، اور پھر 1-2 منٹ کے بعد آپ نکالتے ہو. کرو اتنے کمپیٹنٹ تھے. اب دیکھیں نا، انہوں نے ایک بندے کو رکھ تو لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب، لیکن فیصل سلطان صاحب کی ایکسپرٹی پہ تو کوئی سوال تو نہیں. تو پہلے دن رکھنے میں کیا رہا تھا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو یہ باتیں کی ہوئی تھی. او جی میں کیا کہتے ہیں اپنی ذاتی تعلق والے کو بندے کو نہیں لے کے آؤں گا. یہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بولا بہت اتنا کچھ ہے اور اتنا زیادہ ہے اور بغیر سوچے سمجھے بولا ہے کہ آج ان کے سامنے آ رہے ہیں نوئنگلی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چل نہیں سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے ان نوئنگلی ہو. کیونکہ عمران خان کو گورنمنٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کو جا کے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور کیسی صورتحال ہوتی ہے، کس طرح کی کس بندے کو لے کے آنا پڑتا ہے، کون سے ٹرسٹ. یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لانے کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ کہتے کہ اپنا بندہ میں نے نہ لیا، لیکن آج لانا پڑ گیا. لیکن اس سے پہلے بھی تو ساری زلفی بخاری کون ہے؟ کچھ نے ڈگری لی ہوئی ہے وہاں سے، کوئی اپنا ٹورزم ڈیولپمنٹ سے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے.
یا اس کو کوئی ایکسپرٹیز ہے؟ کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. دیکھیں نا مسئلہ ظاہر یہ ہے کہ خان صاحب نے مایوس کیا اس لیے میں مایوس ہوں اور ابھی تک مایوس ہوں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سلیکشن آف دا انڈیویجول میں بھی برے اور خان صاحب جو ہے ہٹ دھرمی میں بھی غلط ہیں. اور خان صاحب جو ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اپنا آئیڈیا بنانا جو لڑائی ہماری شہباز شریف کے ساتھ تھی کہ آپ اپنا ایک آئیڈیا بناتے ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور شہر بس عقل کل ہے. ہاں جی آپ نہیں سمجھتے کہ لاہور شہر میں لوگوں کو ایسپرین کی گولی نہیں چاہیے, لوگوں کو موٹر وے. اور میں مثال بھی دی تھی, میں نے کہا تھا یہ جو میٹرو بس چل رہی ہے, اس میٹرو بس کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہے جو 20 روپے دے کے چڑھا ہے اس نے, اور وہ ہو سکتا ہے اس کے باپ کے دوائی کے پیسے اس کے پاس نہ ہو, وہ بے روزگار ہو, اس کے اور مسائل پہ وہ مسائل ہم نے حل نہیں کیے, اس کو ایئر کنڈیشن بس میں ہم چلا دیا, لیکن وہ پھر بھی چلا جاتے تھے. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہٹ تربی کے بعد وہ میٹرو چل نہیں رہی نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عثمان صاحب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے. میں کل گیا ہوں وہاں پر کالا شاہ کاکو, میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ کالا شاہ کاکو کے پاس. میں وہاں سے جب اترا ہوں اس کا انٹرچینج جو آتا ہے جب جی ٹی روڈ والا جو, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ عثمان بزار میں اور شہباز شریف میں فرق کیا ہے. اتنا جھاڑیاں لگی ہوئی, ٹھٹے ٹھیڑے, انٹری فرام, وہ پورے کے پورے انٹرچینجز دیکھ لیجئے گا, ایسے لگتا ہے کہ کسی پارک کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں. اور ان کا بھی بیڑا گرک ہو رہا ہے. اچھا, اور جو پودے سوکھ رہے ہیں. پھر میں نے اس دن لٹل روڈ سے گزرا ہوں. پوری ہر پلر کے ساتھ اس نے گملے لگے ہوئے تھے, ان گملوں میں درخت تھے. اب مجھے یا تو پی ایچ اے والے جو ہیں وہ مر گئے, پھر کہتے ہیں انسٹیٹیوشن بنانے ہیں. او لوگ کیا کمر نوٹس آ جانا نا. ہاں اچھا, الو از برڈ آف وزڈم. الو از برڈ, پاکستان کے اندر الو برڈ آف وزڈم نہیں ہے, الو برڈ آف وزڈم ہے. آپ دیکھیں, اچھا چلے آگے, آپ اندازہ کریں, وہ بھائی پی ایچ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن بنانے ہیں, تو پی ایچ اے تو خراب ہو گیا. پاکستان لاہور شہر میں پی ایچ ایک گملے میں مجھے کوئی پودا نظر نہیں آیا. ایسے ہوتا تھا پورے کے پوری آخر تک وہ میٹرو جو بس تھی وہ خوبصورت بالکل ایسے جب پلرز لگے ہوئے جگہ جگہ پہ. آپ کر یار خدا کا خوف کرو تھوڑا بہت. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہم نے تباہ کیے, ایک کراچی نے تباہ کر دیا. آج صبح سے ہمارا جو اینٹی آرمی طبقہ ہے جن کو سوائے فوج کے ساتھ بکواس کرنے کے اور کوئی لفظ ملتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فوج این ایل سی کو ہم نے لگا دی, نعرہ صاف کریں. او بھائی ایک بات بتاؤں, امریکہ میں ایک سروے ہوتا ہے ہر سال کہ انسانیت کے بہترین محسن پروفیشن کا آپ نام لو. گزشتہ 100 سال سے جو گاربیج ورکرز ہے وہ محسن ترین پروفیشن کے طور پہ اوپر ٹاپ پہ آتا ہے, کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکا. یہ نعرے صاف کرنا فوج کا کام, تمہارا کام تھا, تم تباہ ہوئے, تم خراب ہوئے, تم نے آج ان کو بلانا پڑا. یہ این ایل سی کا کام تھا, ایف ڈبلیو کا کام تھا, نہیں کام تھا نا ایف ڈبلیو کا. اتنی بڑی گورنمنٹ سندھ کی, بلدیاتی ادارے, اتنا بڑا بلدیاتی ادارے, ساری زندگی کھڑے ہو کے اوپر سے انگلینڈ سے باتیں کرتے ہو, فلانی جگہ سے باتیں کرتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, ختم. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ نے آج وہ ایف ڈبلیو کر کے نکل جاتی ہے تو گالی کس کو پڑے گی؟ پولیٹیشین کو. گالی کس کو پڑے گی؟ عوامی نمائندے کو. میں نے کل مثال دی تھی کہ ایک اکیلا آدمی اختر حمید خان, اس نے پورے اورنگی کے نالے جو تھے وہ ٹھیک کر دیے تھے. اس کو کسی این ایل سی کی, کسی ایف ڈبلیو کی ضرورت نہیں پڑی تھی, اس نے پبلک سپورٹ کے تحت وہ ٹھیک کیے تھے. ویل ہونی چاہیے. اس کو کسی گورنمنٹ کا ادارے سے ایک آنا نہیں لیتا تھا وہ شخص. مسئلہ سارا یہ ہے کہ تم اتنا, پی ٹی آئی کے کتنے ایم این اے ہیں اس وقت وہاں پر؟ 14. اور وہ پہنائے اس کو علی زردی کو سب سے آگے ڈانگری اور اتارے گندے نالے کے اندر, اور کہیں اس طرح صاف کرتے ہیں, تب ان کو پتا چلے گا. باتیں کرنے کے لیے ایک سندھ کے خلاف بات کر رہا ہے, ایک پی ٹی آئی کے خلاف. او بھائی تم کراچی کے ایم این اے ہو نا, تم میں سے ایک بھی اختر حمید نہیں مان سکتا کراچی میں, تم میں ایک بھی پائلٹ پروجیکٹ نہیں بنا سکتا. تم پیسے مصرف کر کے اکٹھے کر کے کام نہیں کرتے. کوئی مشکل کام ہے؟ نالا صفائی کو مشکل کام ہے یار. ایٹم بم بنانا ہے تم نے, تمہیں ڈاکٹر قدیر خان پیدا کرنے,
نہیں، گالیاں نکالنے کے شعر ہے۔ ایک وہاں جاتا ہے، میں خان صاحب سے مل کے آؤں، انہوں نے FW کو دے دیا ٹھیکہ، اور کہتا ہے ہمارے سے پوچھے بغیر دیا، ستیہ ناس کر دیا۔ پھر کہتے ہیں پاکستان آرمی کیوں آتی ہے ہمارے ملک؟ پھر ایسے ملک کے اندر تو پھر آنی چاہیے نا۔ پھر چلے جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔